تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز نیاز تو کروں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح مجھے موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کرے مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے، کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ۔ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے۔ اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے۔ اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا۔ امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز، سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے۔ اور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، حکومت نہیں چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے۔ لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا،
لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی. جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے. اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا. سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں. دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے. ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں. کتنے؟ بول کے بتائیں. حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے. عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے. ایک دفعہ صرف کہ ایک اویسے کرنی ہے، یہ صحیح مسلم ہے، ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان، یہ دیکھو یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. اور یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کا پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کر ہوتا ہے. لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی. او دیکھو نا روزے دے دوالے نے غلاماں دیا ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکین گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے، مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ حقہ کیا ہے؟ اور بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے؟ فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ، برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا، درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہو گئی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے. حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. آپ ذرا دیکھنا نشانیاں بتا رہے. کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا. حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا. ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا یمن کا، ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام. پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو. دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت ویسے کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے. میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں. اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے. ہم کوئی اسٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین، تو پیچھے بیٹھنا بس، کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ.
آپ نظر میں ہیں، مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں اویس بن عامر کو، جانتا تو ہوں حضرت اویس بن عامر کو، لیکن وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں. حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا. وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے. تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا. یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں. وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں. نہیں آپ کریں. کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ کریں. کہنے لگے نہیں آپ کریں. تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں.